أما بعد وبه قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر۔ امام مالک روایت کرتے ہیں زید سے، وہ عطا ابن یسار اور بسر ابن سعید اعرج سارے کے سارے حدیث بیان کرتے ہیں اس زید کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصبح، کہ جو آدمی فجر سے ایک رکعت پا لیتا ہے قبل ان تطلع الشمس، قبل اس کے کہ سورج طلوع ہو جائے، تو فقد ادرک الصبح، اس نے صبح کو پا لیا۔ ومن ادرک رکعۃ من العصر، اور جس نے عصر میں سے ایک رکعت پا لی قبل ان تغرب الشمس، غروب الشمس سے قبل، فقد قد ادرک العصر، تو تحقیق اس نے عصر کو بھی پا لیا۔ موطا کی 5ویں حدیث ہے، یہ امام مالک روایت کرتے ہیں زید ابن اسلم سے۔ زید ابن اسلم کل آپ کو بتایا گیا کہ ایک ثقہ راوی ہے، کبھی کبھار ارسال کرتا ہے مگر راوی ثقہ ہے۔ عطا ابن یسار کا تعارف بھی کل کروایا گیا۔ بسر ابن سعید یہ عطا زید ابن اسلم کے استاد ہے اور تابعین میں سے ہے، اور یہ بھی ایک جلیل تابعی ہے، بڑا تابعی شمار ہوتا ہے اور بہت بڑے زاہد انسان تھے۔ زاہد، مدینے کے رہنے والے اور عابد شخصیت تھے۔ تقریباً 120 کے آس پاس یہ وفات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے اعرج۔ اعرج ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج۔ عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج امام اعرج کے نام سے مشہور ہے۔ امام اعرج کافی فنون کے مدون ہے۔ صرف کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کے مدون اول امام اعرج ہے، یعنی اس فن کے ایجاد کرنے والے۔ نحو کے بارے میں بھی ایک قول یہ کہ اس کے مدون امام اعرج ہے، تو بہت بڑے فنی عالم اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی۔ امام اعرج بھی مدینے کے رہنے والے، ابو داؤد ان کا اسم کنیہ ہے، ابو داؤد۔ ثقۃ ثبت، ثقۃ ثبت، دونوں صفات اس کے آیا ہے۔ کل آپ کو بتایا 2 صفات جب آتے ہیں تو وہ ثقاہت کے اعلیٰ مرتبے پر ہوتا ہے، تو یہ ثقۃ ثبت
کثیر الحدیث راوی ہے، کثیر الحدیث یعنی بہت زیادہ احادیث ان سے نقل ہے. تقریباً 117 ہجری میں وفات ہوئے ہیں، 117 ہجری میں. یہ تین شخصیات امام عطا، امام بصر اور امام اعرج کلہم یحدثونہ، یہ سارے کے سارے حدیث بیان کرتے اس کو. کلہم کی جو ضمیر ہے یہ ان تین کی طرف راجع ہے، اور یحدثونہ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ راجع ہے زید ابن اسلم کی طرف. یہ سارے کے سارے حدیث بیان کرتے زید ابن اسلم کو. یعنی زید ابن اسلم نے 3 استادوں سے یہ حدیث سنی ہے اور تینوں نے ان کو یہ حدیث بیان کی ہے. ایک تو امام عطا نے، دوسرا بصر نے اور تیسرا امام اعرج نے. تینوں نے زید ابن اسلم کو حدیث بیان کی ہے. کن سے؟ عن ابی ہریرہ. پھر ان تینوں کے استاد کون ہے؟ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ 200 قبیلے کے رہنے والے ہیں. ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ تو ان کے نام میں سخت اختلاف ہے. 30 سے زیادہ قول لوگوں نے بیان کیے، 30 سے. ان کا نام کیا ہے؟ مشہور قول یہ ہے کہ جاہلیت میں ان کا نام تھا عبد الشمس، عبد الشمس، سورج کا بندہ. اور جب مسلمان ہوئے تو ان کا نام ہو عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن ابن صخر. تو اپنا نام ان کا عبد الرحمن ہے، لیکن نام کے ساتھ کوئی اس کو نہیں جانتا. نام کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا نام وہ عامر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عمر ہے. یہ ان میں ذرا زیادہ مشہور اقوال ہیں. لیکن عبد الرحمن ابن صخر یہ سب سے مشہور قول ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے. ابو ہریرہ ان کا لقب ہے. یہ لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے. یہ بکریاں چراتے تھے. اب جب ایک بار آئے تو وہ بلی کا بچہ ان کے ہاتھ میں تھا. بلی بھی ساتھ ہوتی تھی، اس کے ساتھ کھیلتے کودتے تھے. تو جب ایک بار آئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بلی ساتھ میں، تو فرمایا یا ابا ہر، یا ابا ہر. تو بس اسی وقت سے ان کا نام ابو ہریرہ پڑ. لوگ ان کو ابو ہریرہ کہتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ مجھے ابو ہریرہ نہیں کہو، مجھے ابا ہر کہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے کیا فرمایا؟ ابا ہر کہا ہے، ابو ہریرہ نہیں کہا ہے. لیکن بس مشہور ابو ہریرہ کے ساتھ ہوئے ہیں، ابا ہر کے ساتھ بھی کیا نہیں ہوئے، مشہور نہیں ہوئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے اسلام کے متعلق 2 قول ہے. مشہور قول یہ کہ یہ سن 6 ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں، غزوہ خیبر کے موقع پر. یہ خیبر مدینہ آئے
اور مدینے سے فوراً خیبر پہنچے ہیں، لیکن خیبر کی غزہ ختم ہو چکی تھی. تو مشہور قول یہ ہے کہ اس وقت مسلمان ہوئے. اور دوسرا قول جو تاریخ میں ہے وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ من اوائل المسلمین، پہلے متقدمین مسلمانوں میں سے ہے، متقدمین مسلمانوں میں سے. صرف تھوڑے سے لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے. تو اس وقت دوس قبیلے سے دو شخصیات آئے ہیں. ایک طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ، طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ، اور دوسرے نمبر پر ابو ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ. یہ دونوں آئے ہیں اور مسلمان ہوئے ہیں. پھر اپنے علاقوں میں گئے ہیں، دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی دعوت پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. پورا قبیلہ ان کی دعوت پر مسلمان ہوا ہے، دوست قبیلہ. ہاں پھر ہجرت انہوں نے جو کی ہے تو وہ 6 سال کی ہے، خیبر کے موقع پر. اور اللہ کے رسول نے خیبر میں ان کو تھوڑا بہت حصہ بھی دیا ہے. یہ چلے گئے، اگرچہ غزہ ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ پہنچ گئے تو ان کو تھوڑا بہت کیا کر لیا، کچھ حصہ بھی مل گیا خیبر میں سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال گزارے، اور سفرن اور حضرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم رہے. لازم رئیس اصحاب الصفہ، اصحاب الصفہ کے سردار تھے. مسجد نبوی کے باہر ایک چھپرا تھا، اور اس چھپرے میں جو جن لوگوں کا کوئی گھر بار اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ وہاں پر رہتے تھے. عام طور پر غریب لوگ تھے. یہ تقریباً 70 کے قریب افراد تھے. کبھی کبھار زیادہ ہو جاتے تو 400 تک بھی پہنچے ہیں، 70 سے لے کر 400 تک. یہ طلاب العلم تھے، طلاب العلم، علم کے طالب تھے. یہ لوگ علم کے طلب کرنے والے. بس ان کا کام، اصحاب صفہ کا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حدیث کو یاد کرنا. جیسے ہی اللہ کے رسول گھر سے باہر تشریف لاتے، اصحاب صفہ تیار بیٹھے ہوتے تھے. گھر میں گھر والے ہوتے تھے، یہ لوگ تو گھر میں نہیں جا سکتے تھے، مگر جیسے ہی باہر نکلتے تو یہ لوگ کیا ہوتے تھے؟ تیار. تو اسی طرح ان کی ہر حرکت پر ان لوگوں کی کیا ہوتی تھی؟ نظر ہوتی تھی. تو یہ جہادوں میں جانا، جب کہیں دستہ بھیجنا ہو تو بس یہ لوگ تیار بیٹھے ہوتے تھے. تو جہاد اور طلب علم، یہ دو ان کے بڑے کام تھے. یہ اور باقی کام کاج تو ان کا ہوتا نہیں تھا. تو کبھی کبھار نکل جاتے اور لکڑیاں مکڑیاں جمع کر کے کچھ تھوڑا بہت گزارا اس سے کر لیتے. اور بہت زیادہ
بھوک اور پیاس اس طلب علم میں انہوں نے برداشت کی ہے، بہت زیادہ بھوک اور پیاس۔ مشہور واقعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ مجھے بھوک بہت لگی تھی اور کسی سے کچھ مانگ نہیں سکتا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا اس آیات کی تفسیر کیسی ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو انہوں نے اس کی تفسیر بتا دی اور چلے گئے، سمجھے نہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس آیات کی تفسیر کیسی ہے، تو انہوں نے بھی تفسیر بتائی اور چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا چاہ رہا ہے، تو ان کو فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ، اور جتنے ساتھی ہیں سب کو لے کر آؤ، سب کو چلے گئے۔ سارے گھروں میں دیکھا بس ایک دودھ کا پیالہ تھا وہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے فرمایا کہ یہ دودھ باقی لوگوں کو پلاؤ، یہ تو فرماتے کہ میں لوگوں کو پلاتا تھا اور ذرا اوپر ہو کر دیکھتا تھا کہ کہیں ختم تو نہیں ہوا، ایسا نہ ہو کہ میرے لیے کچھ نہ رہے، یہ تو اس طرح کرتے کرتے سب نے دودھ پیا، میرے پاس تک پہنچ گیا، تو مجھے فرمایا کہ بس اب میں اور آپ رہ گئے تو آپ پیو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے ایک بار پیا، فرمایا دوبارہ پیو، پھر پیا، تیسری بار فرمایا یہاں تک کہ پورا سیر ہوا، پورا سیر ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، تو ایک پیالہ دودھ سب کے لیے کیا ہوا؟ کافی۔ تو طلب علم میں یہ تکالیف بھی انہوں نے کیا کیے ہیں؟ برداشت کیے ہیں۔ تو دین کے طالب العلم ہے، ان کی صفت ہے احفظ الناس لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احفظ الناس سب سے بڑے حافظ ہے، حافظ الدنیا، حافظ الدنیا، امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ مظلوم صحابی بھی ہے کہ جس پر لوگ اس زمانے میں بھی اعتراض کرتے تھے اور اس زمانے میں بھی کرتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اکثر ابو ہریرہ، اکثر ابو ہریرہ، کہ بھائی ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کر رہا ہے، ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ باقی صحابہ ڈرتے تھے، اور یہ کیا ہے؟ یہ حدیثیں بیان کرتے تھے، تو صحابہ کو کیا ہوتا تھا؟ اعتراض ہوتا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے تھے کہ بھائی میرا کیا گناہ ہے؟ اگر یہ لوگ بھول گئے اور میں نے یاد کیے ہیں، یہ لوگ بھول گئے اور میں نے کیا کیا ہے؟ یاد کیا، تو میرا کیا گناہ ہوا؟ گناہ تو ان کا ہوا کہ ان لوگوں نے کیا نہیں کیا ہے؟ یاد نہیں کیا ہے۔ ایک اور دوسرا جواب یہ دیتے تھے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان میں ظاہر ہوا تھا، معجزہ وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول نے ایک بار فرمایا کہ بھائی کون ہے جو اپنا چادر پھیلائے اور پھر اپنے سینے کے ساتھ لگائے تو میں جو بھی بات کروں گا وہ پھر بھولے گا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اتفاق سے اس دن میرے پاس 2 چادر تھے، اتفاق سے، تو میں نے فوراً اپنی چادر بچھا دی، فوراً،
اپنی چادر بچھا دی. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب یہ ملاؤ اپنے سینے کے ساتھ. جب میں نے ملایا فما نسیت بعدہ، اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا، ایک بھی حدیث نہیں. ریکارڈ کر لیتے تھے، ریکارڈ بالکل ذرا برابر بھی کیا نہیں کرتے تھے، وہ غلطی نہیں کرتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار ان کا امتحان لینا چاہا، امتحان، اور ان سے فرمایا کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک دن عشاء کے بعد ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے تھے، تو آپ کو کیا یہ یاد ہے یہ واقعہ؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے کہ میں تھا، آپ تھے اور فلاں فلاں تھے، اور چاندنی رات تھی، اور اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ. وہ حدیثیں بھی سنا دی. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اس حد تک یاد ہے نا پھر آپ حدیثیں بیان کریں. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اتنا یاد ہے کہ وہ مجلس یاد ہے کہ نہیں. آپ کو تو مجلس کیا، مجلس کی حدیث تک یاد ہے، تو آپ کیا کر سکتے، حدیثیں بیان کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے، سب سے حافظ الحدیث کہلاتے ہیں، حدیث کے حافظ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. شروع میں غریب تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. یہاں تک کہ کبھی کبھار مدینے کے والی بھی بنے ہیں، مدینے کے والی اور گورنر بنے ہیں. خاص طور پر مروان کے زمانے میں ان کے نائب تھے. مروان جب کبھی باہر جاتے تھے تو ان کی جگہ پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھاتے تھے اور مدینے کی ولایت وغیرہ یہ کرتے تھے. ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا بخ بخ ابو ہریرہ، واہ واہ ابو ہریرہ. ایک وقت وہ تھا کہ آپ کو ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملتی تھی، ایک وقت وہ تھا، اور ایک آج ہے کہ آپ کس پر بیٹھے ہوئے. ایک وقت آج ہے کہ آپ جو ہے اتنے ہاتھ میں کچھ رومال مومال اور وہ چیزیں تھی، تو فرما آج اللہ نے بہت کچھ دیا آپ کو. اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، اسلام کے ذریعے عزت دی. اور یہ فرماتے تھے کہ میں کچھ عورتوں کے یہ غلام تھے، غلام ان کے لیے کام کرتے تھے. ابنت غزوان ایک عورت تھی، یہ ان کے لیے کام کرتے تھے. اس پر کہ بھائی وہ کیا کریں گے، وہ سفر میں جاتی تھی وہ عورت، تو بس یہ ان کے لیے لکڑیاں جمع کرنا، خیمے لگانا، ان کے سواری کی دیکھ بھال وغیرہ یہ سب کچھ کرتے تھے. کہتے کہ وہ عورت ایسی تھی کہ جب ایک جگہ میں پڑاؤ ڈال لیتی تو جب وہاں سے اٹھتی تو پہلے مجھے کہتی تھی کہ حلوہ پکاؤ، ہم کھائیں گے اس کے بعد جائیں گے، بغیر حلوہ کے یہاں سے نہیں جائیں گے.
یہ تو یہ کرتی تھی. پھر اس کے بعد میں وہ عورت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آ گئی. وہ ابنت غزوان ان کے نکاح میں آ گئی بعد میں. تو پھر یہ بھی ان سے بدلہ لیتے تھے کہ اب میرے لیے کیا کرو، حلوہ پکا. یہ بھی جب کہیں جاتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے. تو مطلب یہ کہ بعد میں اللہ نے کیا بہت نوازا بھی ان کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تقریباً وفات ہوئے ہیں سن 57 ہجری کو، 78 سال کی عمر میں. جس سال عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی وفات ہوئی ہے. یہ دونوں ایک سال وفات ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 58، کچھ لوگ کہتے ہیں 59. یہ تینوں قول ہے، لیکن 57 والا قول زیادہ مشہور قول ہے کہ 57 کو یہ کیا ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تقریباً 5383 حدیثیں نقل ہے. 5383 حدیثیں یہ ان سے نقل ہے. اتنی حدیثیں کسی بھی صحابی سے نقل نہیں ہے. آپ کو کل پرسوں وہ مکثرین صحابہ بتا دیے تو 2-2.5 ہزار بس اس تک. لیکن اس سے کیا ہے، سب سے زیادہ حدیثیں ان سے نقل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں ان سے محبت ڈال. مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال. تو عام مسلمان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا کرتے، محبت. آج کل کچھ فقہا نے، جیسے فقہائے احناف، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے. ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے. اور یہ بھی قانون لکھا ہے، آپ نے اصول شاشی، نور الانوار وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ جب کوئی حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہو، کوئی ایسی حدیث آ جائے ابو ہریرہ کی جو خلاف القیاس ہو، تو ترجیح قیاس کو ہوگی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو نہیں ہوگی. ترجیح قیاس کو ہوگی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کو نہیں ہوگی. کیونکہ غیر فقیہ ہے. کیونکہ یہ کیا ہے، غیر فقیہ ہے. شاید کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سمجھا ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے روایت بالمعنی کیا ہو اور حدیث کے الفاظ کیا کیے ہو، الٹ دیے ہو. تو اس وجہ سے ان کی حدیث پر قیاس کیا ہے، مقدم ہوگی. یہ قاعدہ آپ نے اصول شاشی میں پڑھا ہوا ہوگا. لیکن اس کا جواب وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ فقہا صحابہ میں سے ہے. فقہا صحابہ میں سے ان صحابہ میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتوے دیتے تھے. امام ذہبی نے ان کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے، من فقہاء الصحابہ،
یہ فقہا اور مفتین صحابہ میں سے ہے. باقی رہی یہ بات کہ یہ غیر فقیہ ہے، تو اس کا جواب ایک تو یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ روایت باللفظ کرتے تھے، روایت بالمعنی نہیں کرتے تھے. ابھی آپ کو حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان میں کیا ہوا تھا؟ ظاہر ہوا تھا. یہ کچھ بھولتے نہیں تھے، یہ کچھ بھولتے جیسے ریکارڈ کرتے تھے. تو جو ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس میں تو کیا نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ روایت بالمعنی کرتے ہی نہیں تھے، یہ تو روایت باللفظ کرتے تھے. اور اشکال احناف کو روایت بالمعنی پر ہے، تو یہ قانون غلط ہوا کہ یہاں روایت بالمعنی ہے ہی نہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ بھی ہے، کیونکہ فقاہت کے جو اسباب ہے وہ ان میں موجود ہے. فقاہت کے اسباب ان میں سے تقویٰ ہے، خشیت ہے، علم ہے، نور ہے، قلت الوسائط واسطوں کا کم ہونا، تو یہ تمام اسباب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں بطریقہ اکمل و اتم موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 1000 درجے بڑھ کر ان میں یہ اسباب کیا ہے؟ موجود ہے. تو یہ فقیہ ہے، کیا ہے؟ فقیہ صحابی ہے. کیونکہ اس کے اور اللہ کے رسول کے درمیان واسطے کم ہیں کہ نہیں؟ ڈائریکٹ روایت کرنے والا ایک، اور دوسرا یہ کہ علم ان کے پاس عام صحابہ سے بڑھ کر ہے. کیونکہ جو آدمی محدث ہوگا وہ فقیہ بھی ہوگا، جو محدث ہوگا وہ کیا بھی ہوگا؟ فقیہ بھی. شروع میں ہم نے آپ کو امام شافعی کا قول بتایا تھا کہ نہیں؟ اگر یاد آ رہا ہو کہ جس آدمی کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوگا وہ فقیہ بھی وہی ہوگا. امام مالک کے منقبت میں انہوں نے فرمایا تھا. تو علم بھی ان کے پاس زیادہ ہے، اور اسی طرح تقویٰ، خشیت، ساری چیزیں. رات کے 3 حصے بنائے تھے اس نے، 3 حصے. ایک حصے میں احادیث یاد کرتے تھے، دوسرے حصے میں سو جایا کرتے تھے، اور تیسرے حصے میں تہجد پڑھتے تھے. ساری زندگی یہ معمول. اور گھر میں 3 افراد تھے، یہ تھا، اس کی ماں اور اس کا ایک غلام. تو گھر میں یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ ایک حصہ یہ اٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، باقی وہ دونوں سو رہے ہوتے تھے. پھر دوسرا حصہ غلام اٹھ جاتا تھا، وہ عبادت کرتا تھا، اور یہ دونوں سو رہے ہوتے. پھر تیسری حصے اس کی ماں اٹھ جاتی تھی، وہ عبادت کرتی تھی، اور یہ دونوں سو رہے ہوتے. اسی طرح پوری رات ان کے گھر میں عبادت چل رہی ہوتی. یعنی رات کے کسی بھی حصے میں ان کا گھر اللہ کی بندگی سے خالی نہیں ہوتا تھا. یہ ایسے شخص کے بارے میں کہنا کہ غیر فقیہ ہے، یہ کیا ہے؟
ظلم ہے، ناانصافی ہے. جو اللہ کے رسول کی زندگی میں فتوے دیتا ہو تو وہ کیسے غیر فقیہ ہو سکتا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرکا رکعتا من الصبح، جو آدمی صبح میں سے ایک رکعت پا لیتا ہے طلوع الشمس سے قبل تو اس نے صبح پا لیا، اور جو عصر میں سے ایک رکعت پا لیتا ہے غروب الشمس سے قبل تو اس نے عصر پا لیا. امام مالک رحمہ اللہ یہاں جو یہ حدیث بیان کر رہے تو اس حدیث سے دو باتیں ثابت کرنا چاہتے ہیں، دو مسئلے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کا آخری وقت طلوع الفجر ہے، طلوع الشمس ہے. فجر کا آخری وقت طلوع الشمس، اور عصر کا آخری وقت غروب الشمس ہے. یہ حدیث اس مسئلے پر کیا ہے؟ صریح نص ہے. قبل ان تطلع الشمس اور قبل ان تغرب الشمس، تو فجر بھی مل گئی اور عصر بھی مل گئی. ایک دوسرا مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے، جو ایک لمبا چوڑا اختلافی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے ایک رکعت وقت کے اندر پا لیا اور ایک رکعت وقت کے بعد پا لیا تو یہ نماز اس کی ادا شمار ہوگی، قضا شمار نہیں ہوگی. یہ نماز اس کی ادا شمار ہوگی، قضا شمار. مثلا ظہر کا وقت ختم ہونے میں ابھی 3-4 منٹ ہے اور آپ نماز پہ کھڑے ہوئے، ایک رکعت آپ نے پڑھ لی کہ اب ظہر کا وقت نکل گیا، باقی 3 رکعتیں آپ نے عصر کے وقت میں پڑھی، تو اب کیا ہے؟ ظہر کی نماز آپ کی کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی. یہ نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی ہے. چار نمازوں کے بارے میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے، چار نمازوں کے بارے میں کہ چار نمازوں میں اگر کوئی شخص ایک رکعت وقت کے اندر پا لیتا ہے تو وہ اس نماز کو پا لیتا ہے. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. ایک رکعت آپ کو وقت میں مل گیا اور دوسرا وقت کے بعد مل گیا تو نماز ہو گئی. مثلا عصر کے وقت ایک آدمی کھڑا ہوا اسفرار الشمس کے وقت اور اس نے نماز شروع کی، اب ایک رکعت پڑھ لیا تھا کہ اب سورج کیا ہو گیا؟ غروب ہو گیا، تو اب یہ نماز اس کی ہو گئی اور ادا ہو گئی. اس کے قائل احناف بھی ہے، غیر احناف تمام امت اس کی قائل ہے اس مسئلے کی. لیکن فجر کے بارے میں اختلاف ہے، فجر کے بارے میں اختلاف. دو قول ہیں ائمہ کے. پہلا قول یہ پہلا قول یہ ائمہ ثلاثہ کا ہے. ائمہ ثلاثہ کا قول یہ ہے کہ اگر کسی نے فجر کی ایک رکعت پا لی طلوع الشمس سے پہلے اور باقی دوسری رکعت طلوع الشمس کے بعد پا لی تو فجر بھی اس کی ادا ہو گئی اور یہ نماز اس کی صحیح ہے اور ادا ہے. جیسے عصر میں ہو جاتی ہے، مغرب عشاء میں، تو اسی طرح کس میں بھی ہو جائے گی؟ فجر کی نماز بھی ہو جائے گی.
قول ثانی فقہائے احناف کا ہے. احناف کا قول یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے فجر کی ایک رکعت طلوع الشمس سے پہلے پالی اور پھر دوسری رکعت میں اس پر سورج طلوع ہو گیا تو اس کی یہ نماز باطل ہو گئی. یہ نماز کیا ہو گئی؟ باطل. اس کی یہ نماز ہوگی ہی نہیں. دوبارہ سے اس کو یہ نماز پڑھنی پڑے گی. یہ فقہائے احناف کا قول ہے. جمہور علماء ان کے پاس دلائل اس مسئلے میں بہت زیادہ ہے. مثلا یہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، جس نے صبح میں سے ایک رکعت طلوع شمس سے پہلے پالی تو اس نے فجر کیا کر لیا؟ پا لیا. اور عصر میں بھی اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا. تو فجر میں بھی پا لیا اور عصر میں بھی پا لیا. اب حدیث میں دونوں آئے ہیں، لیکن احناف آدھے کے قائل ہے اور آدھے کے قائل عصر میں تو کہتے ہیں عصر آپ کو مل گئی، لیکن فجر کے بارے میں کہتے ہیں کہ فجر نہیں ملی آپ کو. اور اس معنی کے روایات یہاں امام ابن عبد البر، امام زرقانی رحمہ اللہ انہوں نے جمع کیے ہیں اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ جس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ من ادرک رکعتا قبل ان تطلع الشمس ورکعتا بعد ما طلعت الشمس فقد ادرک الفجر. جو ایک رکعت طلوع شمس سے پہلے پالے اور ایک رکعت طلوع شمس کے بعد پالے، تو رکعتا قبل طلوع الشمس ورکعتا بعد ما طلعت الشمس فقد ادرک الفجر. تو واضح الفاظ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ورکعتا قبل ان تغرب الشمس وثلاث رکعات بعد ما غربت الشمس فقد ادرک العصر. یہ الفاظ بھی اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی. اسی طرح کے بہت سارے الفاظ یہاں محدثین نے کیا کیے؟ جمع کیے، جو سارے کے سارے واضح نصوص ہے کہ بھائی ایک رکعت جب مل گئی آپ کو تو آپ کی نماز کیا شمار ہو گئی؟ ادا شمار ہو گئی، اور نماز ٹھیک ہے آپ کی، فجر بھی اور کیا بھی؟ عصر بھی. احناف کہتے کہ عصر تو مل گئی لیکن فجر آپ کی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. تو ان کی دلیل یہ وہ احادیث ہے جن احادیث میں طلوع الشمس اور غروب الشمس کے وقت نماز پڑھنے سے منع آیا ہے. تقریباً 15 روایات ہے اور بالکل صحیح روایات ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اوقات میں نمازوں سے منع کیا ہے. 5 اوقات میں، ان میں سے 2 اوقات، ایک جب سورج نکل رہا ہو اور دوسرا وقت جب سورج کیا ہو رہا ہو؟ غروب ہو رہا ہو. تو احناف کہتے ہیں کہ بھائی احادیث میں اس وقت نماز سے کیا آیا ہوا ہے؟ منع. اب ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع اور غروب کے وقت نماز کیا ہے؟ نہیں ہوتی.
لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. اب دونوں حدیثوں میں تعارض آ گیا کہ نہیں؟ تعارض. قانون یہ ہے عند الاحناف اذا تعارض تساقط، اذا تعارض تساقط. جب دو حدیثوں میں تعارض آتا ہے دونوں کو گرا لیں گے. جب دو حدیثوں میں تعارض آ گیا دونوں کو کیا کر لیں گے؟ گرا دیں گے. اس کو بھی چھوڑ دیں گے، اس کو بھی چھوڑ دیں گے. اب میدان خالی ہوا. میدان کیا ہوا؟ خالی ہوا، کیونکہ جب دونوں نہیں رہے تو میدان خالی. اب آ جائیں گے قیاس کی طرف. کس کی طرف آ جائیں گے؟ قیاس کی طرف. تو جب ہم نے قیاس کو دیکھا تو قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ عصر کی نماز تو آپ کی ہو گئی لیکن فجر کی نماز آپ کی باطل ہو گئی. قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ عصر کی نماز ہو گئی اور فجر کی نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. تو قیاس کی وجہ سے ہم نے فجر کے اندر نہیں والے روایت کو ترجیح دی، نہیں والے روایات کو، اور عصر کے اندر اس حدیث کو ترجیح دی. عصر کے اندر اس حدیث کو ترجیح دی اور فجر کے اندر کس کو؟ ان 15 حدیث کو ہم نے ترجیح دی. اب قیاس کیسے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ عصر ٹھیک ہو گئی اور فجر کیا ہو گئی؟ باطل. قیاس کیسے تقاضا کر رہا ہے؟ تو وہ اس طرح کہ آپ نے پڑھا ہے کہ عند الاحناف نماز کی فرضیت کا جو سبب ہے وہ وقت ہے. نماز کی فرضیت کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ جب وقت داخل ہو جاتا ہے ہمارے اوپر نماز فرض ہو جاتی. جب وقت داخل نہیں ہوتا ہے تو نماز ہمارے اوپر، اب ہمارے اوپر فجر فرض ہے، ظہر فرض ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا ہے، فجر کا وقت گزر چکا ہے. تو ہمارے اوپر ظہر عصر مغرب عشاء بھی کیا نہیں ہے؟ فرض نہیں. لیکن جیسے ہی وقت داخل ہو جاتا ہے وہ نماز انسان پہ کیا ہو جاتی؟ فرض. پھر اگر کوئی پڑھ لے اول وقت میں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتا ہے تو یہ سببیت منتقل ہوتی ہے جزء مقارن للادا کی طرف. یہ سببیت منتقل ہو جاتی ہے کس کی طرف؟ جزء مقارن للادا کی طرف، یعنی دوسرے جز کی طرف منتقل ہو جاتی. اس میں اختلاف ہے، آپ نے فقہ کتاب، اصول فقہ کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کیسے ہے کیسے نہیں ہے. اس طرف ابھی ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ الگ تفصیلی بات ہے، ان کا آپس کا اختلاف ہے، اس کو ہم نہیں چڑھیں گے. لیکن یہ ہے کہ مثلا جب عصر کا وقت داخل ہوا تو پہلے گھنٹے میں آپ پر نماز فرض ہے. جب آپ نے پہلے گھنٹے میں یہ نماز نہیں پڑھی، اب یہ سببیت چلی گئی دوسرے گھنٹے کی طرف کہ دوسرے میں پڑھ لو. اب آپ نے دوسرے میں بھی نہیں پڑھی، یہ سببیت چلی گئی کس کی طرف؟ تیسرے گھنٹے کی طرف. اب یہ اس طرح جاتی ہے یہاں تک کہ بالکل آخری وقت رہ جائے، مثلا آخری 10-15 منٹ رہ جائے. اب اس کے بعد یہ کہیں اور جا سکتی ہے یہ وقت، کیونکہ اس کے بعد تو دوسری نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. تو قانون یہ ہے، قانون یہ ہے کہ اعتبار نمازوں کے اندر اس آخری وقت کا ہوگا. اگر یہ وقت کامل ہے اور آپ نے اس میں نماز شروع کی تو آپ پر فرض ہے
کہ آپ کامل وقت میں اس نماز کو مکمل کریں گے، کیونکہ ادا کما وجبہ لازم ہے. ادا کما وجبہ کیا ہے؟ لازم ہے ان کے نزدیک. نماز جیسے آپ پہ فرض ہوئی ہے اسی طرح پڑھو گے. تو آپ نے آخری وقت کامل وقت تھا اور آپ نے نماز شروع کی، اب کامل وقت کے اندر ہی نماز کو کیا کریں گے؟ مکمل کریں گے. اور اگر آخری وقت ناقص وقت تھا اور آپ نے نماز شروع کی، تو اب اگر آپ ناقص میں بھی ختم کر لیتے ہیں تو بھی آپ کی نماز ہو جاتی، کیونکہ جب آپ نے ناقص میں شروع کی تو آپ پر ناقص ہی لازم ہو گئی کہ نہیں؟ ناقص ہی لازم ہو گئی نا. ادا کما وجبہ، جیسے آپ شروع کرو گے اسی طرح ختم کرو گے. ناقص میں شروع کیا، اب ناقص میں ختم کرو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کامل میں شروع کیا تو اب کس میں ختم کرنا پڑے گا؟ کامل میں ہی ختم. کامل میں شروع کیا اور ناقص میں ختم کیا، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ادا کما وجبہ ہو گیا نہیں ہوا. اب آؤ ان دو نمازوں کی طرف. عصر کی نماز جب آپ آخری وقت میں جاتے تو آخری وقت کون سا ہے؟ اسفرار الشمس کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کو بتایا کہ اسفرار الشمس کا جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے کہ نہیں ہے؟ مکروہ وقت ہے. تو جب آپ نے اسفرار الشمس کے وقت نماز شروع کی، مکروہ وقت میں شروع کی کہ نہیں؟ تو ناقص وقت میں شروع کی. اب جب آپ نے ایک رکعت پڑھ لیا اور سورج غروب ہو گیا، سورج کیا ہو گیا؟ غروب. تو غروب کا وقت بھی ناقص وقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو شروع بھی ناقص وقت میں، ختم بھی ناقص وقت میں. تو ادا کما وجبہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ آ گیا کہ نہیں آ گیا ادا؟ لہذا آپ کی عصر کی نماز ہو گئی، کیونکہ ناقص شروع کی اور ناقص کیا کی؟ ختم. تو نماز ہو گئی. اب فجر کی طرف آؤ. فجر فجر جب آپ شروع کریں گے تو طلوع الشمس سے پہلے، مثلا 7-8 منٹ پہلے آپ شروع، تو وہ جو وقت ہے وہ کامل وقت ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت نماز سے کوئی منع تو نہیں آیا ہے نا. آج کل مثلا سورج نکل رہا ہے کتنے پر؟ 5:50 پہ نکل رہا ہے نا. 5:50 پہ طلوع الشمس ہو رہا ہے نا. 5:50 پہ ہو رہا ہے. ہاں 50-51 پہ ان دو میں سے کوئی ہے. تو اب اتنے وقت پر آپ کا سورج کیا ہو رہا ہے؟ نکل. آپ نے نماز شروع کی 5:45 پہ، تو 5:45 پہ آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو صحیح وقت. تو اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ نماز مکمل بھی کامل وقت میں کریں گے. لیکن جب آپ نے ایک رکعت پڑھ لی اور ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، سورج نکل گیا، تو یہ وقت ناقص وقت تھا کہ نہیں تھا؟ تو ادا کما وجبہ آ گیا. شروع کامل وقت میں، ختم ناقص وقت میں. تو ادا کما وجبہ نہیں آیا تو نماز آپ کی باطل ہو گئی. نماز آپ کی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. سمجھ گئے یہ طریقہ ان کا؟ یہ طریقہ استدلال ہے. یہ شو کرو، آپ سمجھ رہے ہو؟ اچھا. تو یہ لوگ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم فجر کے اندر پر نہیں والے احادیث پہ عمل کرتے. لکھا ہوا ہوتا ہے نا، جب سرخ بتی جل رہی ہو تو نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو نہیں چھوڑتے آپ کو نماز پڑھنے کے. لیکن عصر میں آپ پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مکروہ وقت میں بھی پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں اس حدیث پر، عصر میں اس حدیث کو لے لیتے اور فجر میں اس کو. تو سارے حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، سارے حدیثوں پہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. یہ ان کا طرز استدلال ہے اور دلیل ہے ان کی. لیکن جمہور علماء وہ احناف کے اس دلیل کے بہت زیادہ جوابات دیتے ہیں، بہت زیادہ.
اور بہت علمی جوابات ہیں، لمبے چوڑے جوابات ہیں، کہ ہم ان میں سے اختصار کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں کچھ کی طرف۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ احادیث میں تعارض ہے، یہ بات ہی سرے سے غلط ہے، کیونکہ احادیث میں تعارض یہ ہو ہی نہیں سکتا، تعارض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ میری اور آپ کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہ ان تو اب یہ وہ ایسے نہیں تھے کہ متعارض باتیں کریں، کیا باتیں کریں، وہ متعارض باتیں کرنے والے نہیں تھے۔ ہاں ظاہری تعارض تو ہو سکتا ہے، میرے اور آپ کے دماغ میں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو تعارض نظر آئے، لیکن حقیقی تعارض نہیں ہو سکتا، حقیقی تعارض نہیں ہو سکتا، ظاہری ہو سکتا ہے۔ جب کل بھی ہم نے پڑھا کہ بھائی فجر کی حدیثوں میں تعارض ہے، تو پھر ہم نے تطبیقات کیے، تو اصل میں تعارض نہیں، لیکن ہمارے دماغ میں ہمیں تعارض نظر آتا۔ تو اولاً تو یہ کہ تعارض ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر دو، یہ قانون اذا تعارض تساقطا، یہ قانون بھی بالکل غلط ہے۔ جب تعارض آ گیا تو دونوں حدیثوں کو گرا لیں گے، بھائی یہ کون سا انصاف ہے؟ جب تعارض آ جائے تو تطبیق کی جاتی ہے، گرایا نہیں جاتا ہے۔ جب تعارض دو حدیثوں میں آتا ہے تو تطبیق ہوتی ہے اس میں، نہیں ہے کہ آپ دونوں کو گراؤ اور پھر اپنے عقل اور دماغ کے گھوڑے بڑے آرام سے دوڑاؤ، کیونکہ جب یہ لوگ میدان خالی کرتے ہیں تو پھر عقلی مسائل کو وہاں جگہ ملتی ہے نا، تو اس وجہ سے پہلے یہ لوگ کہتے تساقطا، تو یہ قانون بھی غلط ہے اذا تعارض تساقطا والا۔ نمبر دو۔ نمبر تین، یہاں سرے سے تعارض ہے ہی نہیں، نہیں والے احادیث میں اور ان احادیث میں سرے سے تعارض ہے ہی نہیں، ان میں تطبیق ممکن ہے، تطبیق ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ نہیں والے احادیث کو حمل کیا جائے گا نوافل مطلقہ پر، نہیں والے احادیث کو حمل کیا جائے گا نوافل مطلقہ پر، اور ان احادیث کو یہ والی جو ہے ان کو حمل کیا جائے گا فرض نماز پر اور سببی نمازوں پر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مکروہ اوقات ہے ان میں آپ عام نوافل نہیں پڑھ سکتے ہو۔ کیا نہیں پڑھ سکتے ہو؟ عام نوافل، لیکن اگر کوئی فرضی نماز ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، فرضی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل اس پر وہ حدیث ہے لا تتحروا بصلاتکم طلوع الشمس، حدیث کے الفاظ ہیں لا تتحروا بصلاتکم، تم تحری مت کرو، کوشش مت کرو کہ تم نماز طلوع کے وقت پڑھو یا غروب کے وقت پڑھو، تو کوشش نہیں کرو اس کی۔ اور کوشش کس میں ہوتی ہے؟ نفل میں تو ہو سکتی ہے، فرض میں یہ کوشش نہیں ہو سکتی۔ تو دلیل ہے کہ منع کون سی نماز سے ہے؟ نفل سے ہے، جبکہ فرض ہے اس سے منع نہیں آیا۔ تو جب تطبیق ممکن ہے تو پھر تعارض آ گیا، ان میں تعارض تو ہوا ہی نہیں سرے سے، پھر تطبیق آ گئی دونوں حدیثوں میں۔ یہ تیسرا جواب۔ چوتھا جواب، نہیں والے احادیث عام ہے اور یہ جو حدیثیں ہیں یہ حدیثیں خاص ہے۔
قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب عام اور خاص کا تعارض آتا ہے تو خاص عام کے اوپر مقدم ہوتا ہے۔ جب عام اور خاص کا تعارض آتا ہے تو خاص عام پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ساری کلاس باہر نکل جاؤ، لیکن پھر کہوں کہ یہ نہیں نکلے، پھر کیا کہوں؟ یہ نہیں نکلے۔ اب دونوں باتوں میں تعارض آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ پہلے کہتا ہوں سارے نکلو تو یہ بھی آ گیا، پھر کہتا ہوں یہ نہیں، اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں نکلے گا۔ اب سارے نکل جائیں گے لیکن یہ نہیں نکلے گا، کیونکہ خاص ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس کو اس پہلی بات پر مقدم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھو، لیکن ہاں اگر فجر اور عصر کسی نے پڑھ لی تو جائز ہے۔ مکروہ وقت میں کیا نہیں پڑھو؟ نماز نہیں پڑھو، لیکن اگر فجر اور عصر کسی نے پڑھ لی تو جائز ہے۔ تو یہ اس سے کیا ہوا؟ مستثنا۔ یہ اس سے کیا ہو گئے؟ مستثنا ہو گئے۔ یہ چوتھا۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ احادیث النہی اس سے تمام فقہاء نے تخصیصات کیے ہیں، تمام فقہاء نے اس سے کیا کیے ہیں؟ تخصیصات، یہاں تک کہ خود احناف نے بھی تخصیصات کیے ہیں۔ مثلا عصر کے بعد اگر جنازہ آ جائے تو احناف کہتے ہیں کہ جنازہ ہو جائے گا، تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت نماز سے منع آیا ہے، تو کہتے نہیں بس جنازہ اس سے خاص ہے، جنازہ اس سے کیا ہے؟ خاص ہے۔ اسی طرح تحیت المسجد ہو جاتا ہے عصر کے بعد، تحیت الوضو ہو جاتا ہے، طواف کے 2 رکعتیں ہو جاتی ہے۔ یہ سارے فقہاء وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب عصر کے بعد مکروہ وقت ہے، فجر کے بعد مکروہ وقت ہے، لیکن یہ نمازیں اس وقت ہو سکتی ہے، یہ نمازیں اس وقت ہو سکتی ہے، تو ساتھ میں ذرا یہ بھی شامل کرو، یہ فجر اور عصر بھی کیا کرو؟ شامل کرو۔ یہ بھی حدیث کی بنا پر ہی ہم بول رہے ہیں، خود تو نہیں بول رہے ہیں، حدیث نے یہ خاص کیا ہے، تو یہ بھی اس میں کیا کرو؟ شامل کرو۔ تو جب نہیں سے تخصیصات، اس کے عموم سے تخصیصات کیے ہیں، تو جہاں اور کیے ہیں تو ساتھ میں 1-2 یہ اور بھی کر لو اس حدیث کی بنا پر، کیا نقصان ہوگا اس میں؟ بات سمجھ رہے ہو؟ یہاں پر تھوڑی سی علمی باتیں ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ہم کہیں اور ایک حدیث میں پڑھ لیں گے۔ یہ کتنے جوابات ہو گئے؟ 5۔ چھٹا جواب شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے دیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں احناف نے بالکل الٹا کام کیا۔ کیا کیا ہے؟ بالکل الٹا، خلاف القیاس کام کیا۔ کیا کیا ہے؟ خلاف القیاس کام کیا۔ وہ یہ کہ ایک آدمی ناقص وقت میں نماز شروع کرے اور ناقص میں ہی ختم کرے، اس کی نماز ہو گئی، اور جو کامل میں شروع کرے اور ناقص میں ختم کرے اس کی نہیں ہوئی۔ یہ تو بالکل خلاف العقل ہے کہ نہیں ہے؟ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھائی جس نے ناقص میں شروع کیا اور ناقص میں ختم کیا تو دونوں طرف ناقص ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، تو اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ اور جس نے کامل میں شروع کیا اور ناقص میں، تو کم از کم 1 رکعت تو کامل مل گئی، 1 رکعت تو کامل، تو یہ نماز ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔
قیاس اور عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن یہ لوگ یہاں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، عصر ہو گئی اور کیا نہیں ہو گئی، فجر نہیں ہوئی. بات سمجھ رہے ہو؟ چھٹا جواب یہ ہے، چھٹا ہم احناف سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی نے عصر کی نماز شروع کی اسفرار الشمس سے پہلے، سورج زرد ہونے سے پہلے شروع کی، اور پھر جا کر اس نے ختم کی زرد ہونے کے وقت، کیا یہ نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو احناف کہتے ہو جائے گی. کیا کہتے؟ تو ہم کہتے ادا کا ما وجبت تو ادھر بھی نہیں آ رہا ہے کہ بالکل فجر کی وہ ہے کہ نہیں ہے، فجر کی نظیر ہے کہ نہیں ہے. شروع کامل وقت میں اور ختم ناقص وقت میں، اور کہتے یہ ہو رہا ہے، یہ نماز ہو رہی لیکن فجر باطل ہو رہی ہے. یہ کہاں کا انسان؟ پھر یہ بات ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نماز شروع کر لیتا ہے اور اس کو سخت پیشاب آیا، تو سخت پیشاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع آیا ہے کہ نہیں آیا؟ سخت پیشاب. تو اب نقصان کے ساتھ نماز شروع کیا ہے کہ نہیں؟ اب درمیان میں ہی پیشاب نکل گیا، درمیان میں ہی کیا ہو گیا؟ نکل گیا پیشاب. تو اب کس قانون کے تحت نماز ہو جانی چاہیے؟ ناقص شروع کیا اور ناقص ہی کیا ہے؟ ختم کیا ہے. یہ نماز تو ہو جانی چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ ادھر نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ یہ تو یہ بھی ان کو جواب، اصولی جوابات دو جو خود احناف نے اپنے آپ کو دیے. ایک علامہ عبدالحی نے دیا ہے، دوسرا رشید احمد گنگوئی نے دیا. یہ بڑے علمی جوابات انہوں نے خود اپنے احناف پر رد کیا، لیکن اس کے لیے اصول فقہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. علامہ عبدالحی صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ دیکھیے خاص یہ بالاجماع قطعی الثبوت ہے، جبکہ عام کے حکم میں اختلاف ہے، جبکہ عام کے حکم میں اختلاف ہے. شوافع کہتے ہیں کہ عام ظنی الثبوت ہے. بعض احناف بھی اس کے قائل ہیں کہ عام کیا ہے؟ ظنی الثبوت ہے. تو جب قطعی اور ظنی کا تعارض آتا ہے تو ترجیح کس کو ہوگی؟ قطعی کو ہوگی. تو یہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، یہ خاص حدیث ہے. یہ کیا ہے؟ خاص، اور یہ قطعی الثبوت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ دوسری نہیں والا، وہ عام حدیث ہے، اور عام ظنی الثبوت ہے کہ نہیں ہے. اب دونوں میں تعارض آ گیا، اس قطعی میں اور اس ظنی میں. تو ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ اس حدیث کو ہونی چاہیے، کیونکہ قطعی الثبوت ہے. یہ قطعی ہے اور وہ کیا ہے؟ ظنی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ تفصیلی بات ہے، لیکن میں نے بالکل دو لفظوں میں بیان کی. اور آخری جواب جو خود رشید احمد گنگوئی صاحب نے دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہ حنفی کے قاعدہ چیخ چیخ کر پکار رہا ہے، چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ بھائی فجر کی نماز بھی جائز ہونی چاہیے، فجر کی نماز بھی کیا ہونی چاہیے؟ جائز. قاعدہ یہ ہے فقہ حنفی کا کہ نہیں افعال شرعیہ سے، نہیں افعال شرعیہ سے یہ اس کے مشروعیت کی بقا کا تقاضا کرتا ہے. نہیں افعال شرعیہ سے یہ اس کے مشروعیت کی بقا کا تقاضا کرتا ہے. یہ قاعدہ چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ بھائی فجر کی نماز جائز ہونی چاہیے، باطل نہیں ہونی چاہیے. یہ قاعدہ سمجھنا تو لمبی چوڑی تفصیل چاہتا ہے، لیکن مختصر یہ کہ احناف کے ہاں یہ قانون ہے، جب فعل شرعی سے منع آ جاتا ہے نا، فعل شرعی سے، تو
وہ شے فی نفسی ہی جائز ہوتا ہے، فی نفسی ہی کیا ہوتا ہے؟ جائز، لیکن امر خارجی کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ ناجائز ہوتا ہے۔ تو فی نفسی ہی وہ عمل جائز ہوتا ہے۔ تو دیکھیے نماز ایک امر شرعی ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس سے منع آ گیا طلوع الشمس کے وقت، تو حق یہ کہ نماز فی نفسی ہی جائز ہو، باطل نہ ہو۔ نماز فی نفسی ہی کیا ہو؟ جائز ہو، باطل نہ ہو۔ یہ قاعدہ تفصیل چاہتا ہے، اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، اب اس کی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ جوابات ہو گئے کن کو؟ احناف کو۔ کتنے جوابات؟ ہاں، 7-8 جوابات ان کو ہو گئے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ وہ یہاں پر پریشان ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے کہ بھائی دلیل کو دیکھے تو دلیل میں تو فجر کی نماز بھی ہو رہی ہے اور کس کی نماز بھی ہو رہی ہے، اور ہم فرق کر رہے۔ تو انہوں نے 2 مزید جوابات دیے، 2 مزید۔ ایک جواب یہ دیے کہ بھائی یہ حدیث منسوخ ہے، یہ والی حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ امام طحاوی کا اکثر یہ طریقہ ہے کہ کوئی حدیث ان کو مخالف نظر آتی ہے اپنے مذہب کے تو فوراً کہتے یہ منسوخ ہے، کیا کر لیتے؟ یہ منسوخ ہے۔ مگر اس کا جواب یہ کہ نسخ تعارض چاہتا ہے، تعارض چاہتا ہے، تاریخ چاہتا ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تعارض بھی نہیں ہے، کیونکہ تطبیق ممکن ہے۔ تطبیق کیا ہے؟ تاریخ بھی معلوم نہیں ہے کہ کون سی حدیث پہلے کون سی بعد میں۔ ناسخ بعد میں ہونا چاہیے، منسوخ پہلے۔ اب یہاں کیا تاریخ ہے کہ یہ حدیث پہلے کی ہے وہ بعد کی ہے؟ تو کوئی تاریخ نہیں ہے۔ پھر دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ بھائی یہ جو حدیث ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، یہ حدیث حمل ہے اس پر کہ اگر آخری وقت میں کوئی حائضہ پاک ہو جائے یا کوئی بچہ مسلمان بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے، تو یہ ان پر حمل ہے۔ یہ ان پر کیا ہے؟ حمل۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل آخری وقت ہے، مثلا 5:45 پر ایک بچہ بالغ ہو گیا، تو اب کہتے ہیں ابھی تک اس پہ نماز فرض نہیں تھی، لیکن جب اس وقت ہو گیا تو یہ فجر اب اس پہ فرض ہو گئی۔ ایک عورت ہے وہ پاک ہو گئی 5:45 پر، تو ابھی تک اس پہ فجر کی نماز نہیں تھی، لیکن 5:45 پر وہ کیا ہو گئی؟ پاک۔ تو فجر اس پہ، ایک کافر ابھی تک اس پہ نہیں ہے لیکن 5:45 پہ مسلمان ہوا تو فجر اس پہ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں یہ اس پر حمل ہے، یہ اس پر کیا ہے؟ حمل ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی احناف کے ہاں تو تکبیر تحریمہ کا اعتبار ہے، وہ تو رکعت کا اعتبار نہیں کرتے۔ احناف تو کس کا اعتبار کرتے؟ تکبیر تحریم۔ ان کے ہاں قانون یہ ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ کے مقدار کے وقت آپ کو ٹائم مل گیا تو آپ پر وہ نماز فرض ہو جائے گی۔ مثلا ایک عورت 5:49 پر پاک ہو گئی، یا 50 اور 30 سیکنڈ بھی ہو گئے تھے، اب 30 سیکنڈ میں وہ تکبیر تحریمہ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ تو احناف کے ہاں اب اس پہ یہ فجر فرض ہو جائے گا۔ جیسے ہی پاک ہو گئے تو وہ لوگ تکبیر تحریمہ کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ نہیں ایک رکعت کی بات، تو اپنے مسلک کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ پھر یہ حدیث ان کے مسلک کی مخالفت میں جا رہی ہے کہ نہیں؟ وہ تکبیر تحریمہ کی قائل ہے اور یہ حدیث کس کے قائل ہے؟ ایک رکعت کی قائل ہے۔ تو الغرض بات تو تفصیلی ہے، بہت اجمالاً اس کی طرف کیا
اشارہ کیا میں نے ان باتوں کی طرف. صحیح قول اس مسئلے میں کن کا ہے؟ جمہور علماء کا ہے کہ بھائی فجر اور عصر میں کوئی فرق نہیں ہے. فجر مل گیا تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، عصر مل گیا تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اور یہ فرق کرنا فجر اور عصر کا یہ کیا ہے؟ بلا دلیل ہے. سبحان